أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ تمام تعریفوں اور تمام حمد و ثنا کے لائق ہے، جو مبرہ و منزہ ذات ہے، ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام کے عظیم الشان خانوادہ اقدس پہ، جن کی سیرت، جن کی اتباع میں دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی ہے۔ نہایت ہی واجب القدر، واجب العزت سامعین محترم و مکرم، آج کا ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت ہے، فہم قرآن ہے، قرآن کو سمجھنا۔ عزیزان، قرآن مجید عالمی کتاب ہے، قرآن مجید معجزہ جاویدانی ہے، قرآن مجید انسان کی دلوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس نے کسی ایک قوم و قبیلہ سے خطاب نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے صرف عربوں سے خطاب نہیں کیا یا عرب کے مشرکین سے خطاب نہیں کیا، بلکہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب تمام جہانوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی جو حقانیت اور قرآن کی صداقت، اس کی اگر ہم اس پہ تھوڑی سی قرآن کے حوالے سے روشنی ڈالیں تو عرب کے لوگ جو تھے بڑے فصیح و بلیغ تھے، عربی ادب پہ بڑا ان کو ناز تھا، لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ معجزہ، یہ قرآن مجید کا تعارف کروایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو بعض نادانوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ خود کلام جو ہے رسول اللہ معاذ اللہ گھڑ لیا ہے۔ تو اللہ نے ان کو فرمایا فَأْتُوا، لے آؤ قرآن جیسی ایک آیت لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس پر شک ہے جو ہم نے اپنے عبد یعنی رسول معظم پہ نازل کیے ہے، یعنی یہ کتاب قرآن مجید، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم اپنے مرضی کے حمایتی بلا لو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی غیر کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلاف آپ پاتے۔ عزیزان محترم، عرب آج تک 1400 سال سے قرآن کے بڑے سے بڑے مخالف بھی اس کا جواب نہیں لا سکے۔ دیکھیں عزیزان، قرآن مجید ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے، ہم نے قرآن کو بہت ہی محدود کر لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس یہ کتاب تلاوت کریں، آخرت میں آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ قرآن کے جو کانسیپٹ ہے قرآن فہمی کا، اس کی یہ خلاف ورزی ہے۔ عزیزان، قرآن ہماری دنیا کی سعادت کے لیے آیا ہے۔ قرآن ہمیں دنیا کے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو کہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ ہر انسان اپنی پلاننگ اور پروگرامنگ کرتا ہے زندگی میں۔ عزیزان، اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب میری زندگی کے تمام راستے ختم ہو گئے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ خود کو ختم کر دینا ہی اس کی زندگی کا آخری آپشن ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ اب دنیا کی لذات اور دنیا کے جو خدا نے جائز انسان کے لیے ذرائع رکھے ہیں اس کو ترک کر دینا، ترک
دنیا تارک دنیا بن جانا، یہی اب میرے پاس آخری آپشن ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کی اتباع کریں، تو قرآن مجید ہماری دنیا کی بھی اصلاح کے لیے ہے، اور دنیا اگر اچھی ہوگی تو ہماری آخرت اچھی ہوگی۔ اگر ہماری دنیا کے امور ہی بگڑ گئے ہیں تو ہماری آخرت کہاں سے اچھی ہوگی؟ تو عزیزان محترم، برادران عزیز، ہم اس قرآن کے پیغام کو سمجھیں۔ ہم نے فقط قرآن کو رٹا لگانے کے لیے نہیں پڑھنا، فقط ثواب کے لیے نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے قرآن پہ تدبر و تفکر کرنا ہے تاکہ ہمیں راستہ ملے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، تاکہ ہمارے دنیا کے امور میں بہتری آئے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ تدبر و تفکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ عزیزان محترم، حدیث پاک ہے کہ جس طرح لوہے پہ زنگ لگتا ہے، اسی طرح انسان کا جو دل ہے اس پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ زنگ کیسے اتارے؟ تو فرمایا کہ موت کو یاد کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کرو، تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ عزیزان، ہم قرآن سے اپنا رابطہ قائم کریں۔ قرآن کو ہم نے مہجور کر دیا ہے، ہمارے معاشرے نے قرآن کو مہجور کر دیا ہے، نہ کالجز یونیورسٹیز میں اور نہ مدارس پہ۔ آپ تعجب کریں گے جملہ سن کر، مدارس میں بھی قرآن نہیں پڑھایا جاتا۔ عزیزان، یہ ایک شکوہ ہے جو رسول اللہ ہمارا قیامت والے دن کریں گے۔ اگر ہم نے آج قرآن کو ٹائم نہ دیا، اگر ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ نہ قائم کیا، تو رسول اللہ کا وہ شکوہ قرآن مجید میں موجود ہے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور روایت میں ہے کہ جو بندہ قرآن کے ساتھ انسیت رکھتا ہے، قرآن کو ٹائم دیتا ہے، وقتاً فوقتاً جہاں اس کو موقع ملتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید پہ غور و فکر کرتا ہے، قرآن مجید سے ہدایت لیتا ہے، تو قرآن مجید روز قیامت ایک بہت خوبصورت جوان کی شکل میں آئے گا اور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور جن لوگوں کا قرآن کے ساتھ ٹائم گزرتا ہوگا، قرآن ان کی شفاعت کرے گا اور اللہ قرآن کی شفاعت قبول کرے گا۔ عزیزان محترم، پہلا مہمان خدا روایتوں میں ہے، 3 ہستیاں قیامت والے دن اللہ کی پہلے مہمان ہوں گی۔ جو روایت میں ہے، فرمایا پہلا قرآن مجید، پھر میں اور میری اہل بیت، یہ اللہ کے پہلے مہمان ہوں گے۔ عزیزان، ہمارے معظم اور ہمارے محبوب آقا جدو جہاں ہمیں یہ امانت دے کر گئے ہیں۔ اب اگر ہمیں رسول اللہ سے محبت اور عشق ہے تو ہم نے اس قرآن کا دامن تھامنا ہے۔ ہم نے صرف مردوں کی بخشش کے لیے سمجھا ہے، حالانکہ یہ زندوں کی شفاعت کے لیے ہے، حالانکہ زندوں کے لیے قرآن مجید آیا ہے، ان کی دنیا روشن کرنے کے لیے۔ اور آج ہم دنیا میں بدحال ہیں مسلمان ہو کر، تو صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ وہ معزز تھے جہاں میں مسلمان ہو کر، اقبال رحمت اللہ علیہ مفکر اسلام فرماتے ہیں، وہ معزز تھے جہاں میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیزان، اس قرآن کی برکت سے مسلمانوں نے اقوام عالم پہ حکومت کی، اور آج ہم اگر زیر ہو چکے ہیں، آج ہم مغربی ممالک کے تسلط میں ہیں، کیوں؟ چونکہ ہم نے اللہ کا قرآن چھوڑ دیا، اور اللہ کا قانون اٹل ہے کہ جو اللہ کے قوانین کو فالو کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں حکومت دے دیتا ہے، اور جو اللہ کے قوانین کو چھوڑ دیتا ہے، خدا اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ عزیزان، قرآن کے پیغام کو سمجھیں، قرآن کی اہمیت کو سمجھیں، اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کریں، اور جہاں تک ہو سکے اس قرآن کے پیغام کو ہم پہنچائیں۔ انشاءاللہ ہماری دنیا میں بھی سعادت ہوگی اور آخرت میں بھی سعادت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ بیتہ الطیبین الطاہرین۔